کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کسی قربت میں نہیں۔ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے بھی نہیں ملتا کہ ممکن ہے جب اس کو اپنی من پسند چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر وہ جب تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ، درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے اور غفلت میں ڈالتی ہے، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ بھی مل سکتا ہے۔
جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ بھول جاؤ گے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون رکھتے ہیں۔ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تم کہتے ہو میں نے تو ہر وقت اس چیز کو مانگا، آنسو بھی بہائے، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا، مجھے تو وہ ملا ہی نہیں۔ اب میں اللہ کو اپنا حال دل نہیں سناؤں گی۔ تو سنو، تمہارے دل میں جو دعا مانگنے کا خیال آیا نا، وہ خیال تمہارے دل میں آنے سے پہلے ہی تمہارے رب کو پتا تھا۔ تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہے وہ رب، تمہارے دلوں کے حال سے بہت اچھی طرح واقف ہے وہ رب۔ تم نہیں بتاؤ گے تب بھی اسے سب پتہ ہے، اسے تو بس تمہارے مانگنے کا انتظار رہتا ہے۔ تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اب جانتے ہو کامل یقین کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آزمائش کی مثال ایسی ہے جیسے تم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو اور آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تم نے آگے قدم بڑھانا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں گر جاؤں گا، مگر بغیر کسی سوال جواب کے تم نے قدم رکھنا ہے، یہ یقین رکھ کر کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، مجھے تھام لے گا۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تمہارے حالات تمہارے دل اور یقین کے برعکس ہوں، یعنی تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور دل کہہ رہا ہو میرا اللہ مجھے اس سے بھی نکال لے گا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے 2 حصے کر کے اس میں راستہ بنوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو، پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے نا، اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹایا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یاد رکھو جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے،
وہ دعا کے آداب انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا نا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے، آپ سب کی ہر آزمائش کو دور فرما کر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین۔